نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ نساء کی آیت نمبر 14 اور انشاءاللہ اس کے آگے بھی بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جس طریقے سے احکام نافذ فرمائے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وراثت کا باب چالو ہے نا، تقسیم وراثت کا بیان چل رہا تھا. اجمالی بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے، خاری کا عذاب ہے، ذلت کا عذاب. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام بیان کیے ہیں وراثت کے باب میں، تقسیم وراثت کے باب میں، اور حقوق وراثت کے بارے میں، مستحقین کے بارے میں، کن کا حصہ کیا ہے، کتنا ہے. اب بندوں کو چاہیے، اللہ نے پیچھے فرمایا تھا نا کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے نا، یہ سارا بیان، یہ سارے احکام اللہ تعالی کی جانب سے ہے. اسی لیے قرآن میں یہ کہہ کر بیان کیا ہے نا. حدیث پاک کے ذریعے مصطفیٰ کی زبان سے تو باتیں ہوئی ہی ہیں، لیکن اس سے بھی بھاری مہر لگایا میرے رب نے اس باب کو پختہ کرنے کے لیے. کیوں کہ لوگ تساہلی اور کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں تقسیم وراثت میں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر مہر ثبت قائم کر دی اور اس کو دلیل قطعی قرار دیا ہے. قرآنی آیات یعنی جو چیزیں قرآن سے ثابت ہو وہ سمجھیں آپ کی وہ دلیل قطعی ہے. یعنی اس کا انکار کرنے والا سیدھا کافر ہے، کافر ہے. اور صرف اگر وہ بات حدیث میں ہے تو اس کو دلیل ظنی کہا جائے گا. اس کا انکار کرنے والا مردود الشہادہ ہے، گمراہ ہے، بد دین ہے، اتنا کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا. تو اس کو دلیل قطعی کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، یہ سب اللہ کی جانب، سارا بیان یہ رب کی جانب سے ہے. پھر آگے اللہ نے کہا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے کل حدوں سے بڑھ جائے،
جتنے حدود اللہ نے قائم فرمائے ہیں کل حدوں سے بڑھ جائے. اب وہ حدود اور وہ سرحدیں وہ عبادات میں سے ہوں یا پھر معاشیات میں سے ہوں، حقوق العباد میں سے ہوں یا حقوق الالہ میں سے ہوں، کسی بھی تعلق سے کسی بھی اعتبار سے وہ بیان ہوں اور وہ اللہ کی جانب سے ہوں تو گویا کہ رسول اللہ کی جانب سے. اور جو انکار کرے تو اس نے صرف رسول اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کا بھی انکار کیا. اور اگر ادھر سے کہیں انکار کرے تو صرف اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. چونکہ کلام میرے خدا کا ہے اور زبان میرے مصطفیٰ کی ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ فرمان عالی شان میرے رب کا ہے اور جسے ادا کیا ہے وہ حضور کی زبان مبارک ہے. سمجھے؟ جن کلمات کو مصطفیٰ نے ادا کیا وہ کلمات زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئے. تو بہرحال اللہ نے کہا کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ اکبر. ہمیشہ رہنے کا کیا مطلب؟ ہمیشہ رہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ کافر ہو گیا. اور کافر ہی کے لیے خلود نار ہے نا، دائمی جہنم یہ کافروں کے لیے ہے. دائمی عذاب دائمی جہنم یہ کافروں کے لیے ہے. جو اہل ایمان ہیں ان کو ان کے گناہ کی سزا مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا ایمان کے صدقے میں، ایمان کی وجہ سے. اب ظاہر سی بات ہے جو کل حدیں توڑ دے تو وہ تو ایمان سے نکل ہی جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا خالدن فیہا، صرف یدخلہ نارن نہیں کہا. یدخلہ نارن کے ساتھ ساتھ رب نے ارشاد فرمایا خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، نکالا نہ جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ جلتا رہے گا. زمین بھی آگ کی، آسمان بھی اس کے لیے آگ کا، یعنی اوپر چھت وہ بھی آگ کی، کوڑے آگ کے، رسیاں آگ کی، کوئی زنجیریں آگ کی. تمام تر طریقے سے جو عذاب دیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہوں گے سب آگ کے. اس لیے اللہ نے نارن کہا ہے نا. نار دوزخ کو کہا جاتا ہے اور نار کا ڈکشنری معنی آگ ہے. نار دوزخ کو کہا جاتا ہے لیکن لغوی معنی کیا ہے؟ آگ ہے. اب چونکہ جہنم میں آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے. ایسی حدیث آئی ہے کہ جہنمیوں کو آگ کے ایک صندوق میں بند کیا جائے گا، آگ کے، سمجھے؟ آگ کے ایک صندوق میں بند کیا جائے گا، پھر اس میں آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اس صندوق کو دوسرے آگ کے صندوق میں ڈالا جائے گا، پھر اس میں آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اس کو آگ کے صندوق میں ڈالا جائے گا، پھر اس میں تالا لگایا جائے گا. اب انسان غور کرے کہ کس قدر جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے. سمجھ رہے نا؟ خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کی سرحدوں کو توڑنے والا معمولی مجرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے. ایک دنیا کا مجرم ہے جو دنیاوی رولز کو توڑ دیتا ہے تو اسے اس کے جرم کی پاداش میں
کبھی بھگتان بھرنے پڑتے ہیں، کبھی پیسے دینے پڑتے ہیں، کبھی تھانہ میں جانا پڑتا ہے، کبھی جیل جانے پڑتے ہیں، کبھی کچہری کی دوڑ لگانی پڑتی ہے، کبھی ہائی کورٹ آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کے جرم کی وجہ سے۔ یہ دنیاوی سزا ہے، لیکن یہ دائمی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، چونکہ دنیا ہی دائمی نہیں ہے نا، دنیا ہی دائمی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی شان میں جرم کرنے والا یا اللہ کی سرحدوں کو توڑنے والا، اللہ کی قائم کردہ حدود کو تجاوز کرنے والا، کراس کرنے والا، وہ ایسا سخت ترین مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں کہ اللہ تعالی اسے دائمی عذاب دے گا، ہمیشگی کا عذاب، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے خاری کا عذاب ہے، یعنی ذلت کا عذاب ہے، ذلت کا عذاب ہے۔ یہ سب اس لیے کیونکہ تمام حدوں سے تجاوز کرنے والا کافر ہی ہوگا، بالکل کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مومن کیسا بھی گناہگار ہو، ایمان کی حد سے تو نہ گزرے گا، کتنا ہی گناہگار ہو، لیکن حدود ایمان سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اور جب ایمان کے حد سے نہیں گزرے گا تو ایمان تو سلامت ہے، بدکاری اور بدعمالی کی بنیاد پر اسے اللہ جو چاہے گا سزا مرتب کرے گا، اسے سزا دے گا، پھر وہ بھگتان کے بعد اللہ تعالیٰ اسے رہا کر دے گا اور جنت کا تحفہ دے دے گا، وہ بندہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ ایمان کی حدوں کو تجاوز نہیں کیا ہے، اس کا ایمان باقی ہے۔ اور جس نے ساری حدیں توڑ دیں تو گویا اس کا ایمان ہی چلا گیا نا، جب ایمان ہی چلا گیا تو دائمی جہنم ہے، دائمی عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ اچھا، واللاتی، اب یہ چیپٹر تھوڑا سا چینج ہے، یعنی ایک گناہ کا اور ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ آیت نمبر 15 ہے سورہ نساء کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی لے لو۔ جو عورتیں، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں گناہ کر جائیں، زنا کے مرتکب ہو جائیں، بدکاری کا ارتکاب کر جائیں، تو تہمت لگانے والوں سے 4 گواہ طلب کرو اس گناہ پر، 4 گواہ طلب کرو۔ چونکہ اور بھی امور اسلام ہیں، اور بھی معاملات ہیں جن میں 2 گواہوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں 4 گواہوں کی ضرورت ہے، وہ بھی 4 مرد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، پہلے تو مومن ہوں، مومن ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں، کسی کے غلام بھی نہ ہوں، ورنہ ممکن ہے کہ غلامی کے ماتحتی میں رہ کر پٹا ڈلا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے گواہی میں کچھ کمی بیشی کر جائیں، اس لیے وہ آزاد بھی ہوں۔ ایسے صفات کے جو لوگ 4 ہوں، ان 4 کو اس پر گواہ، بھئی سارے معاملوں میں 2 گواہ پیش کیا گیا، 2 گواہ مانگا گیا، طلب کیا گیا، لیکن اس میں 4 گواہوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کے آبرو کی بات ہے،
یہ کسی کی عزت کی بات ہے، کسی کے آبرو کی بات ہے، اور یوں ہی اتنا آسان نہیں ہے کسی کی آبرو ریزی کر دینا، کسی کی آبرو کو اچھال دینا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا بڑا ستار ہے کہ ہم عیب پر عیب کرتے ہیں وہ پردہ ڈال دیتا ہے، سمجھے؟ عیب پہ عیب کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے وہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ کتنا بڑا کریم ہے میرا رب، کتنا بڑا کریم ہے میرا رب۔ اب چونکہ اگر معمولی بات ہوتی، دو گواہوں کا معاملہ ہوتا، تو لوگ تو دو گواہوں کو یوں ہی خرید لیتے، یوں ہی خرید لیتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس باب میں فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، پھر تم اپنے درمیان سے، یعنی اپنے ایمان والے بھائیوں میں سے، جو مومن بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ، پاگل نہ ہو، پاگل نہ ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ بھی ہو یعنی بچہ نہ ہو، بالغ بھی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ کسی کا غلام نہ ہو، کسی کا خریدا ہوا نہ ہو۔ بھئی جو خریدے ہوئے پہ آ گیا تب تو وہ منشے کے اعتبار سے گواہی دے گا نا، اس لیے وہ کسی کا خریدا ہوا نہ ہو۔ تب خریدا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ اب تو خریدنے بیچنے کا ماحول ہی نہیں، اب یہ مراد لیا جائے گا کہ اس سے کسی نے خرید نہ لیا ہو، گھوس دے کر، پیسہ دے کر، سمجھ رہے ہیں نا، خریدا گیا نہ ہو، آزاد ہو۔ آزاد کا مطلب یہ ہے کسی کا کوئی ڈر دباؤ اس پر نہ ہو۔ 4 گواہ ایسے لے آؤ، ان سے کہو جو تہمت لگاتے ہیں اس عورت پر کہ اس نے بدکاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بتائیں اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی عزت کی کس قدر حفاظت کی ہے۔ انداز کلام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم میں سے، تمہاری عورتوں میں سے جو ارتکاب کر جائیں، گناہ کر جائیں، پہلے یہی ذکر ہے نا، تم میں سے، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کر جائیں، اب تہمت لگانے والوں سے 4 گواہ مانگو۔ ایک طرف ہے کہ کر جائیں، جب کر ہی جائیں تو طے ہو گیا نا کہ یہ گناہگار ہے۔ یہ ہے انداز، یہی ہے نظام اسلام، یہی ہے میرے رب کا عفو و کرم کہ بدکاری کر گئی اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے۔ کب تک؟ جب تک تم 4 گواہ لا کر پیش نہ کر دو، یعنی 4 گواہ، ایسا بھی ممکن ہے کہ 4 گواہ لاتے لاتے تم بوڑھے ہو جاؤ، تھک جاؤ، نہ لا سکو، وہ عورت بری ذمہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ عورت بری ذمہ ہے۔ کہاں تک اسلام نے عورتوں کی حفاظت کا خاص خیال رکھا ہے۔ لوگ سکھاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، نادان ہیں ایسے لوگوں نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے، اسلام پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ 4 لے آؤ، 4 منگاؤ، اب 4 لاتے لاتے تمہیں سویرا ہو جائے گا، سمجھے؟ 4 لاتے لاتے سویرا ہو جائے گا، اس لیے 4 مانگا میرے رب نے۔ یہ عزت و عفت اور عصمت کی اور ان کی پاک دامنی کا لحاظ کیا گیا ہے۔ تو 4 لے آؤ، 4 گواہ طلب کرو۔ اچھا، گواہی لو۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، اور بڑی تاکید، کبھی کبھی ہوتا ہے گواہ تو تیار کر لیا جاتا ہے لیکن کچہری کے وہ جو بنا رہتا کٹ گھرا، اس میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، گواہ کبھی کبھی کچہری اور کورٹ کے دروازے سے بھاگ آتا ہے، سمجھ رہے نا؟ کبھی کبھی جب اس کا ایمانی جذبہ جاگ جاتا ہے
تو کہتا ہے ہم تو بک گئے، نہیں ہم نہیں جائیں گے. کبھی کبھی دروازے سے لوٹ آتا ہے، کبھی کبھی کٹکھرے میں جانے سے منع کر دیتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اس لیے اللہ نے کہا پہلے تو 4 مانگو، پھر وہ چاروں دے دیں گواہی اس بات کی. فَإِن شَهِدُوا، پھر وہ چاروں اگر وہ چاروں گواہی کیا کریں، دے دیں، تو اب سزا دیکھیے، اسلام کا سزا دیکھیے، نظام الہی دیکھیے. اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو. اللہ اکبر. پھر عورتوں کی حفاظت کی گئی، یعنی انہیں شاہراہ پر لا کر بے آبرو مت کرو، انہیں بند کر دو. حکمت دیکھیے، اسے سزا بھی ملتی رہے اور دوسروں سے پردہ بھی رہے. بھئی وہ گھر میں ہے، بند ہے، دوسرے جان بھی نہ پائیں. شاہراہ پر لانے کی اجازت نہیں دی گئی. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. اب ایک پہلو اگر دیکھتے ہیں لوگ تو اس پہ کہتے ہیں یہ عورتوں پر ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ اس کو گناہوں سے روکا گیا، سزا بھی ہوئی اور لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ بھی ہے وہ. ورنہ گزرے گی تو لوگ شور بپا کریں گے، یہ بدکارن جا رہی ہے، یہ زانیہ جا رہی ہے، یہ بھگوڑی جا رہی ہے، سمجھے، یہ عیاشن جا رہی ہے. طرح طرح کے تانے دیں گے، طرح طرح سے بد کلامی کریں گے. یہ انداز اسلام ہے، یہ نظام اسلام ہے، یہ دستور الہی ہے، یہ قانون خدا ہے کہ ان کو گھروں میں نظر بند کر دو، وہ گھر میں رہ جائیں. کب تک؟ اب اور سزا کی سختی دیکھیے، سزا کی سختی دیکھیے. ایک بار جان لیجئے کہ اگر جو سزائیں اسلام نے قائم کی ہے اگر ایک بار کسی کو دے دو، ارے ہم کہتے ہیں گناہ رک جائے گا، گناہ رک جائے گا. لوگ نافذ تو کر کے دیکھ لیں اسلام کا قانون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ. اللہ اللہ اللہ، یہاں تک کہ انہیں موت آ کر اٹھا لے جائے، یعنی یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. بند کرو نہ، پھر وہ دوبارہ بدکاری کی طرف جائیں گی، نہ لوگ تان و تشنی کا شکار بنائیں گے، ہے نا، اور نہ ہی وہ آزاد ہے، اپنے آپ کو آزاد بھی نہیں سمجھے گی، بند ہے، سزا بھی ہو رہی ہے. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے. دو باتیں ہیں اس میں، یا تو وہ مر جائے اپنے اس جرم کی سزا میں، یا پھر اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق توبہ عطا کرے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکالے، کوئی راستہ میسر کرے، کچھ اچھی توفیق عطا فرما دے. دو باتیں ہیں، ضروری نہیں کہ ہم اس کو بند کر کے مار ہی رہیں. دیکھیے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اسے گھر میں لا کے پیٹو، کیونکہ اس عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اسلام میں ہے ہی نہیں، ہمارے مذہب میں. سمجھ رہے نا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ لے آ کے گھر میں بند کر کے خوب مارو، جبڑے توڑ دو، ٹانگیں توڑ دو، پیٹھیں اپٹا دو ان کی. بالکل نہیں. کتنی حفاظت کی ہے قرآن نے. گھر میں بند کر دو. اپنے سزا کے ارتکاب میں، ندامت میں، یا تو وہ مر جائیں شرمندگی میں کڑھ کڑھ کے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے
کوئی ایک راستہ نکال دے، یعنی توفیق توبہ عطا ہو جائے۔ بھئی دونوں امکان ہے نا، ایک پہلو کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کیا کرے، کوئی راہ نکالے، یعنی حد مقرر فرمائے، کیا کوئی حد مقرر فرمائے یا توبہ اور نکاح کی توفیق دے دے۔ یہ بات جو مفسرین اس آیت میں بدکاری سے زنا مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حبس یعنی قید کرنے کا حکم حدود نازل ہونے سے قبل تھا، حدود نازل ہونے سے قبل تھا، حدود کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا۔ اچھا، یہ سزائیں اصل میں دھیرے دھیرے نافذ ہوئی ہیں، بتدریج، الگ الگ طریقے سے۔ سورہ نور میں پھر اس کی سزا دوسری متعین کی گئی ہے، کیا کہا؟ انہیں رجم کرو، ہاں سنگسار کرو، سنے ہوں گے نا، رجم کرو۔ پھر دوسری جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ 100 کوڑے مارو، فجلدو منہما کل واحد منہما، ہاں فجلدو کل واحد منہما، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، غیر شادی شدہ ہوں تو۔ شادی شدہ ہوں تو رجم کرو، شنگسار کرو، پتھر مارو، تاکہ زمانہ دیکھے کہ یہ لوگ برے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے کوئی بھی حکم نافذ ہوا ہے تو بتدریج، ٹھیک؟ دیکھیں تو یہی ہے، یا تو اللہ راہ نکالے، یعنی کوئی ان کے لیے حد مقرر کرے، جیسے کہ یہی سزا آگے بڑھ کے رعایت کر دی گئی کہ 100 کوڑے مارو وغیرہ وغیرہ، یا سنسار کر دو، یا پھر کیا ہے توفیق توبہ دے دے، یا پھر وہ اسی زانی سے نکاح کر لے، اسی زانی سے نکاح کر لے۔ سمجھ رہے نا؟ یہی ہے راہ نکالنے کا مطلب۔ اچھا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری برائی کا ذکر کیا، واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں تو ان کو ایذا دو، فآذوہما، سخت تکلیف دو، ایذا پہنچاؤ، یعنی انہیں جھڑکو، ہاں انہیں گھڑکو، برا کہو، شرم دلاؤ، ہاں اور ضرورت محسوس کرو تو مارو بھی۔ مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں، سمجھے؟ وہ بھی کسی رذیل چیز سے مارو، گھٹیا چیز سے، جیسے چپل ہے، ہاں جوتے ہیں، تاکہ انہیں عاریت محسوس ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ سمجھ رہے نا؟ ندامت دلانا مقصود ہے، ہاتھ پاؤں توڑنا مقصود نہیں، کسی گھٹیا چیز سے مارو، رذیل چیز سے۔ فآذوہما، تو تم میں جو مرد اور عورت ایسا کام کریں ان کو ایذا دو، ان کو ایذا دو، فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں دونوں، فإن تابا یہی ہے، فآذوہما انہیں تکلیف دو، تو مراد وہی رجم لے لیا گیا، پتھر مارا گیا، اور یوں بڑے بڑے پتھر نہیں، ایسے ہاں پتھر مارا، تاکہ دھیرے دھیرے تکلیف ہو، تکلیف دیر تک رہے، پہلی بات۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس تکلیف کے درمیان وہ توبہ کر لیں، توبہ کا موقع دو، یوں ہی نہیں کہ آپ بڑا سا اٹھائے سر پہ مار دیے ختم ہو گئے، نہیں۔ فَاقْتُلُوهُمَا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے کہا فَآذُوهُمَا، انہیں تکلیف دو، پہلے جھڑکو، گڑکو انہیں، یعنی جیسے کڑھن ہوتی ہے نا، ان سے ایسے چڑھ رکھو، شرم دلاؤ، عادیت محسوس کراؤ، برا بھلا کرو، کہو، یعنی ایسے ایسے جملے کی وہ ندامت محسوس کرے،
شرمندگی ہو اسے. ٹھیک اسی لیے یہ موقع جو دیا گیا اسی لیے اللہ نے کہا فَإِن تَابَا، تو اگر وہ دونوں توبہ کر لیں. کیا مطلب یہ ہے کہ اس تکلیف کو دیر تک لے کے چلو، دور تک لے کے جاؤ، تاکہ اس درمیان انہیں توفیق توبہ نصیب ہو جائے. بھئی پولیس کا ایک ڈنڈا پڑتا ہے، مجرم کہتا ہاں سر میں نے ایسا کیا، سمجھ رہے؟ فوراً گردن نہیں مار دی جاتی. محکمے کو جان سے مارنے کی اجازت ہے ہی نہیں جب تک وہ اس پر جانی حملہ نہ کرے. دھیرے دھیرے انہیں تکلیف دو تاکہ وہ جرم قبول کر لے. اور یہاں یہ ہے کہ انہیں دھیرے دھیرے تکلیف دو، لمبے عرصہ دراز کرو. کیوں؟ تاکہ انہیں توفیق توبہ مل جائے، اپنے گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، پھر وہ تائب ہو جائیں. فَإِن تَابَا، توبہ کر لیں. اور توبہ کیسے؟ نیچے اللہ نے بیان کیا فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور نیک ہو جائیں. سبحان اللہ. بھائی نیک ہو گئے تو اسلامی معاشرے میں دو نیک لوگوں کی بڑھوتری ہو گئی. وہی اگر فوراً مار دیتے تو دو جانیں تلف ہو جاتی. اگر یہ دو تائب ہو گئے تو اسلام کی کوانٹٹی میں دو لوگوں کا اضافہ ہو گیا نا، نیکوں کی تعداد بڑھ گئی. اور اس زمین پر، روئے زمین پر جب ایک نیک بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف بڑھ کر آتی ہے. سمجھے؟ توبہ کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے، محبت فرماتا ہے. تو فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، تو اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور دونوں نیک ہو جائیں، وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. سبحان اللہ. یعنی انہیں آزاد کر دو، انہیں رہا کر دو، ان کو جھڑکنا بند کر دو. سمجھے؟ اب انہیں شرم نہ دلاؤ. ہاں اب انہیں شرم نہ دلاؤ، گزری ہوئی بات نہ یاد کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیک ہو گئے ہیں. اب اگر تانا زنی کرو گے تو ممکن ہے پھر وہ گناہ کی طرف نہ بڑھ جائیں، ایسا بھی امکان ہے. اس لیے شریعت نے منع کر دیا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اب ان دونوں کو چھوڑ دو، اب ان دونوں کا پیچھا چھوڑ دو. نہ انہیں تکلیف دو، نہ انہیں جھڑکو، نہ انہیں شرم دلاؤ، نہ ان کے ساتھ لان تان کرو، نہ انہیں مارو پیٹو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تائب ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. اور توبہ کرنے والوں کے تعلق سے میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. میرا رب بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان رب ہے. اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا تواب کوئی نہیں ہے. کون ہے جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کو توبہ میں بدل دے؟ کون ہے جو اتنے بڑے بڑے جرم و خطا کو مٹا دے؟ وہی ہمارا ہی رب ہے، وہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، وہی مالک ہے. تو اللہ فرماتا ہے اپنی رحیمی کا اعلان کر رہا ہے، اپنی کریمی کا اعلان کر رہا ہے، اپنے عفو درگزر ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا غفور ہوں، کتنا عفو ہوں، کس قدر مہربانیاں کرتا ہوں. تم چھوڑ دو انہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی کیا ہے کہ زنا کی سزا پہلے ایذا مقرر کی گئی، یعنی پہلے تکلیف دو، ایذا مقرر کی گئی، پھر قید، پھر کوڑے مارنا، پھر سنگسار کرنا،
سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پہلی آیت میں واللاتی یاتین الفاحشہ، ان عورتوں کے باب میں جو عورتوں کے ساتھ بطریق مساحقت یعنی بدکاری کرتی ہیں، اور دوسری آیت میں واللزانے سے لواطت کرنے والوں کے حق میں، اور زانی اور زانیہ کے حکم، ان دونوں کا حکم سورہ نور میں بھی، ابھی اس کا تفصیلی بیان 18ویں پارے میں ہے، کبھی ضرورت پڑے گی تسلسل باقی رہے گا تو اس کو بیان کر دیا جائے گا لیکن انشاءاللہ تو سورہ نور میں ہے۔ تو اس تقدیر پر یہ آیتیں غیر منسوخ ہیں، اور ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دلیل ظاہر ہے اس پر، جو وہ فرماتے ہیں کہ لواطت میں تعزیر ہے تو یہ حد نہیں، ایسا نہیں، بلکہ گناہ میں یہ اس قدر مطلب درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ تکلیف کا برتاؤ کرو، یعنی یہ سزا متعین کی گئی۔ اچھا دیکھیے، تو انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ آیت نمبر 16 ہوئی، اب 17 شروع ہے کہ انما التوبۃ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ توبہ کہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو انما التوبۃ، وہ توبہ، اب کیا مطلب کون سی توبہ؟ توبہ سے مراد وہ توبہ ہے جس کو اولاً اس کے اندر اس گناہ پر ندامت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فوراً اس گناہ سے رک جائے، اس گناہ سے رک جائے۔ پھر تیسری شرط یہ ہے کہ پھر آئندہ کبھی یہ گناہ کرنے کا عزم نہ کرے، تیسری شرط ہے۔ پھر توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عند اللہ شرمسار ہو کر توبہ کرے، یعنی اللہ سے اپنی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرے پھر توبہ کرے، چوتھی شرط ہے۔ اگر ایسی توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ توبہ میں عزم اور استحکام اور استقلال کی ضرورت ہے۔ یوں نہیں کہ رات میں گناہ کیا، صبح توبہ کر لیا، پھر اگلی نائٹ میں پھر گناہ کیا، پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا، یہ توبہ کے ساتھ توہینی و کھلواڑ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا انما التوبۃ، وہ توبہ ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر شرائط اتنے ہوں کہ وہ ندامت، پہلے وہ نادم ہو، شرمسار ہو، پھر اسی وقت اس گناہ سے احتراز کرے، بچ جائے، اسی وقت چھوڑ دے۔ پھر تیسری شرط آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے کہ وہ یہ گناہ کبھی نہ کرے گا۔ پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ شرمندہ ہو کر توبہ کرے۔ جب یہ چاروں شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ نے کہا کہ اس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے۔ لیکن یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی مالک علی الاطلاق ہے، قادر مطلق ہے، اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اس پر کچھ لازم اور واجب نہیں ہے، سمجھے نا؟ اس پر
کچھ لازم اور واجب نہیں ہے. ہماری توبہ قبول کر لے اس پر یہ ضروری ہے؟ کوئی نہیں، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو اس پر واجب کر دے کہ اللہ پر ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے. جیسا کہ کچھ معتزلی اور کچھ ایسے عقائد کے ماننے والے لوگ ہیں کہ اللہ پر ضروری ہے کہ مومنوں کو جنت دے اور کافروں کو جہنم دے. اللہ پر ضروری ہے ایسا کہتے ہیں، معاذ اللہ. جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے. وہ مالک علی الاطلاق ہے، جیسا چاہے تصرف کرے. ہاں یہ اس کی شان ہے کہ وہ مومنوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے انصاف کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے گا. یہ اس کی شایان شان ہے، یہ اس کا فضل ہے. اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ توبہ قبول ہی کرے. پھر اس آیت کا جواب کیا ہے؟ تو اس آیت کا جواب اسی میں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ خود اپنی فضل اور اپنے رحمت کے ذریعے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اے بندو گھبراؤ مت، میں معاف کر دوں گا. اے بندو مایوس نہ ہو، میں معاف کر دوں گا، میں توبہ قبول کر لوں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ پر لازم ہے. سمجھ رہے نا؟ اس نے اپنے فضل کا اظہار کیا ہے، ہم پر نہایت ہی رحم اور شفقت کا اظہار کیا ہے. یہ بتایا کہ اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اور یہ بھی جو لفظ فضل ہے نا، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا علمی کمال ہے جنہوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے. یہ حضور اعلیٰ حضرت کا علمی کمال ہے، یہ حضور اعلیٰ حضرت کی ولایت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سب کتابوں میں نہیں یہ لفظ فضل، سب کتابوں میں یہی لکھا ہے، وہ خاص طور سے مودودی وغیرہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے توبہ کو قبول کرنا. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے جو توبہ لازم کیا ہے اپنے اوپر، یہ ایسے ہی لازم نہیں، اپنے فضل سے لازم کیا ہے. تو لفظ فضل یہ حضور اعلیٰ حضرت نے بڑھایا ہے. کچھ لوگوں کو یہی کاٹتا ہے کہ انہوں نے جہاں چاہا بڑھا دیا، جہاں چاہا گھٹا دیا. نادانوں کو معلوم نہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے. سمجھے؟ اس پر میرے رب پر کچھ واجب نہیں ہے، وہ مالک علی الاطلاق ہے. یہی سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ وہ اپنے فضل سے لازم کر لیتا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، لازم کر لیا ہے کہ یعملون، ہاں، للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے ہیں. اس لیے اس نے لازم کیا کہ کبھی وہ ناسمجھی کی بنیاد پر، نادانی سے مراد وہ نادانی نہیں کہ وہ انجان تھا کہ زنا کیا ہے. یہ بھی جان لیں، قرآن عظیم کو سمجھنا یہ آسان بات نہیں ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. اب اگر صرف یہاں نادانی ہی مراد لے لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نادان تھا، نہیں جانتا تھا زنا کیا. اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ وہ نادان تھا، نہیں جانتا تھا زنا کیا ہے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے. پھر نادانی کا مطلب یہاں کیا مراد لیا جائے گا؟ تو مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں نادانی کا مطلب یہ ہے کہ غصے میں ہو یا شہوت نفسانی اس پر حاوی ہو گئی ہو، پھر اس کی عقل جاتی رہی ہو، یہ نادانی مراد ہے.
سمجھ رہے نا؟ ہوائے نفس اس پر اس قدر آمادہ ہو گئی ہو، نفس کی توجہ اس پر اس قدر حاوی ہو گئی ہو کہ اب اسے برا کام بھی برا نظر نہیں آتا، اب وہ گناہ کر بیٹھے، لیکن جو ہی گناہ کر بیٹھے اس کے بعد فوراً توبہ کرے تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ ہے نادانی کا مفہوم۔ تو بے جہالت، جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، یتوبون من قریب، پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں۔ کیا انداز ہے قرآن عظیم کا، پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے تو کم سے کم توبہ کر لیں۔ تو پھر کہا پھر تھوڑی دیر کیوں لایا؟ اگر مرنے سے پہلے، چونکہ توبہ ایمان لازم ہے موت کو، تو کہا گیا کہ موت سے پہلے توبہ کر لیں۔ پھر اعتراض یہ ہوا کہ قریب کیوں لایا پھر کہ تھوڑی ہی دیر میں؟ کہا وہ اس لیے، یہ ہر آدمی نہیں بتائے گا، یہ مفسرین بتائیں گے، علماء بتائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ کسی کو اپنے موت کی خبر نہیں ہے کہ وہ کب مرے گا، اس لیے وہ جلدی توبہ کر لے۔ کیا تفسیر ہے؟ اولن تو یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مسلمان ہو کر مرنا، یعنی کچھ بھی گناہ ہو موت سے پہلے توبہ کر لو۔ اس کی تفسیر یہی ہے۔ تو اس تفسیر کی روشنی میں جب اس کو ملایا گیا، ٹیلی کیا گیا، تو یہی لازم آیا کہ توبہ موت سے پہلے ہونا ہے۔ تو پھر کہا قریب کیوں آیا، تھوڑی ہی دیر کا جملہ کیوں؟ تو مفسرین بیان کرتے ہیں اس لیے آیا کہ اپنے موت کی خبر کسی کو نہیں ہے کہ کس لمحے میں آ جائے، اس لیے انسان کو توبہ میں عجلت کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یتوبون من قریب، پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ یعنی جو توبہ میں جلدی کرتا ہے، عجلت کرتا ہے، جلد ہی گناہوں سے نادم ہو جاتا ہے، جلد ہی گناہوں کو چھوڑ دینے کا عزم مستحکم کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی اس پر رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے، اس پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے مقدر میں کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے اس توبے میں یا میرے توبہ قبول کرنے میں حکمت کیا ہے۔ درود پاک پڑھیں بس چند لمحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ جو سارے گناہ جو بیان کیے گئے، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے دلوں سے خشیت الہی نکال چکے ہوتے ہیں، جو شریعت کے احکام سے بے باک ہو جاتے ہیں، بے لگام ہو جاتے ہیں، جو شریعت کے احکام میں دلیری کا اظہار کرتے ہیں، دلیر ہو جاتے ہیں، جری ہو جاتے ہیں، گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے باب میں قرآن کریم نے ایسے الفاظ پیش کیے ہیں اور لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ اے لوگوں، تمہارے درمیان سزا یہ مقرر کی گئی ہے، لہذا خیر چاہتے ہو تو ایسے گناہوں کی طرف بالکل مت جاؤ، ایسے گناہوں کی طرف ہرگز نہ جاؤ،
اللہ اکبر ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، توبہ بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں۔ ہاں اللہ نے کہا کہ وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ یا پھر یوں تفسیر بھی ہو سکتی ہے کہ یہ توبہ ان کی نہیں جو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ابھی تو کر لینے دو بعد میں توبہ کر لیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ایسے بھی خیالات کے لوگ ہیں بھائی، جب ایسے خیال کے لوگ ابھی زندہ ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نماز نہیں پڑھوں، جب ریٹائر ہوں گا تو شروع کروں گا، ہے ایسا خیال لوگوں کا، ایسا نظریہ بنا رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہی ہے دھوبی کا کتھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا کتا، اب کہہ دیا گیا، وہ کتا کہا جاتا تھا اصل میں، سمجھے؟ ہاں کتا وہ اس لیے کہتے تھے، کتا بولتے ہیں ان کے اس ڈنڈے کو، موٹا سا ڈنڈا جس سے وہ پیٹ پیٹ کر دھلائی کرتے تھے، کتا یا کتا کہا جاتا تھا، تو دھلائی کرتے تھے، اس کو وہ اپنے گھاٹ پہ بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں کوئی لے نہ جائے، اور اسے گھر پہ بھی نہیں لے جاتے تھے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ جب دھلائی کر کے لوٹتے تھے تو وہ بیچ میں کہیں کھیت میں، کہیں کھلیان میں، کہیں چھپا کر رکھ دیا کرتے تھے، تو کہہ دیا گیا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو یہ بڈھے جب گھر کے بھی نہیں ہوتے اور گھاٹ کے بھی نہیں ہوتے تو یہ مسجد کی تیاری کرتے ہیں، مسجد کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسا حوصلہ ہمارے مسلم معاشرے میں بنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی توفیق ہدایت عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہے ایسی سوچ جو نیکیوں میں ایسا دکھاوا کرتے ہیں کہ ہاں تھوڑا اور ٹائم ہو جانے دو، اور ٹائم ہو جانے دو۔ امیر شخص سے ملاقات ہوئی، بھئی تم پر حج فرض ہے، تم گئے نہیں، کہا وہ گھر بنایا نہ تو پیسہ ختم ہو گیا۔ عجیب بات ہے، عجیب معاملہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو گناہ میں بھی ایسا کرتے ہیں، توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں کہ چلو توبہ کر لیں گے، ابھی کرتے رہیں، اللہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو ابھی کر لینے دو، ابھی کر لینے دو، موت سے پہلے توبہ کرنا ہے نا، کر لیں گے، توبہ کرنا ہے کر لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ اب میں نے توبہ کی، قال انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کی ہے۔ تو قبول توبہ کا وعدہ جو اللہ نے پہلی آیت میں کی ہے، جو آیت گزری ہے، تو جو پہلی آیت میں کی ہے، ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ نہیں ہے، اللہ مالک ہے، جو چاہے کرے، ان کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے، بخشے یا عذاب فرمائے، اس کی مرضی۔ یعنی جو لوگ ایسا کہتے ہیں یہ توبہ ان کے لیے نہیں، بس گناہ میں لگے رہتے ہیں، یہ رب کی مرضی ہے، چاہے تو قبول کر لے یا معاف کر دے یا سزا دے، نہیں، یہ تو مایوسی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں، کسی کی موت دیکھ لے تو کہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ قال انی تبت الآن، تو اب وہ کہے کہ میں نے توبہ کی، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی جو کافر مریں ان کی بھی توبہ قبول نہیں۔ ایک ان کی توبہ قبول نہیں جو گناہ پہ اڑے رہیں، ٹال مٹول کرتے رہیں، ان کی بھی توبہ قبول نہیں، اور ایک وہ جو کفر پر مریں۔ بھائی کفر پر مرے تو توبہ قبول کہاں ہوگی؟ یہ تو بالکل صاف بات ہے،
پھر اس کو تفسیر میں لانے کا کیا مطلب؟ تو مطلب ہے وہ کیسے، یہ بھی علماء بتائیں گے، یہ بھی مفسرین بتائیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو زندگی بھر کافر رہا کافر رہا کافر رہا، موت کا فرشتہ دیکھا تو کہا میں نے توبہ کی، تو اس کو توبہ پر مرنا نہیں کہا جائے گا، اس کو کفر پر ہی مرا ہوا کہا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں جو کیا بولتے ہیں کافر مرے ہیں۔ تو بالکل واضح تو ہے کہ کافر مرے تو پھر توبہ کا لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو واضح نہیں ہے، تفسیر ہے اس میں۔ کیا تفسیر ہے؟ وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کفر کی حالت میں رہا کفر کرتا رہا، جب موت کے فرشتے کو دیکھا، عذاب کے فرشتے کو دیکھا، موت کے وقت کی تنگی کو محسوس کیا، موت کے وقت کی شدت کو محسوس کیا اس نے، جب اس کی کٹھنائیاں اور مشکلیں دشواریاں دیکھیں تو کہا میں توبہ کرتا ہوں۔ جیسے وہ حرامزادہ فرعون تھا، اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، جب ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار، ہرگز نہیں، تیری لاش کو میں لوگوں کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ تو کیا سمجھتا ہے تیری توبہ قبول ہوگی؟ تو اپنی موت کو سامنے دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ ہے مفہوم وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، وہ جو کفر پر مرے، یعنی ایسا شخص جو کفر پر رہا اور موت کی شدت کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میں ایمان لایا۔ تو معلوم ہے کیا سزا ہے؟ اللہ نے کہا اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے یعنی ان دونوں کے لیے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت موت کافر کی توبہ اور اس کا ایمان مقبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیان ہوا، جو گناہوں کا ذکر ہوا، ہمیں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے معاشرے کے بچوں کو ایسے گناہوں سے، ایسے بدکاریوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے ماضی کے گناہوں کو میرا رب ہم سب کو بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔